السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویژن ٹی وی۔ ہم حاضر ہیں اب تک کی تازہ ترین تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سب سے اہم تجزیہ ہے یا تبصرہ ہے وہ پاکستان، بھارت اور امریکہ کے سفارتی تعلقات پر مبنی ہے۔ یہ تین ایٹمی طاقتیں ہیں اور ان کے بیچ سفارتی بساط پر ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے لیے بلایا تھا اور یہ ملاقات ہوا بھی تھا۔ اس ملاقات نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک دیکھنے میں تو ایک سادہ ملاقات تھی، لیکن اس سے جنوبی ایشیا میں ایک نیا سفارتی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر پاکستانی آرمی چیف کی امریکہ میں پرتپاک میزبانی اور وہ بغیر کسی سیاسی یا سویلین وفد کے، یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس بات کا کھلا اشارہ دیتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو ایک عسکری پارٹنر کے طور پر دیکھ رہی ہے اور بھارت کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ نئی دہلی کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ دہشت گردی اور سیکورٹی کے نام پر وہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ خود امریکہ اس پاکستان کے ساتھ گہرے روابط کو بڑھا رہا ہے، جس سے ادھر انڈیا جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اس کو اس میں ناکامی نظر آ رہا ہے، اور وہ اس ملاقات پر حیران ہوا ہے کہ بغیر کسی سویلین قیادت کے صدر ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کیوں کیا ہے۔ ٹرمپ ماضی میں بھی کئی بار دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کو روکا ہے، تو یہ بیان بھی بھارت کو ناگوار گزر رہا ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ میں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد جنگ بندی ہوا ہے، لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے یہ جنگ رکوایا ہے۔ اور حال ہی میں ایک اور مشکل کی طرف ٹرمپ نے بیان دیا ہے اور وہ بھارت کو سخت ناگوار گزری ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں۔ تو اتنے بڑے صدر کی طرف سے اس بات کا اعتراف کرنا کہ پاکستان نے اس کے 5 طیارے گرائے ہیں، تو اس کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ بھارت تو ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے طیارے گرے ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ طیارے تو گرے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیوں گرے ہیں۔ لیکن جب صدر ٹرمپ نے یہ واضح بیان دے دیا ہے کہ پاکستان نے اس کی جھڑپ میں 5 طیارے گرا دیے ہیں، تو بھارت کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ تو اور اس کو یہ بیان دے کر انہوں نے پاکستان کی برتری بھی ثابت کر دی ہے کہ اس جھڑپ میں پاکستان کو فتح ہوا ہے اور انڈیا اپنے اہداف حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین، جب پاکستان اور انڈیا کا جھڑپ ہوا تھا تو پاکستان نے انڈیا کا ایک طیارہ 2 طیارے گرا دیے تھے اور ان کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا تھا۔ تو اس ٹائم بھی انڈیا مکمل ناکام ہوا تھا اور یہ حالیہ جنگ میں بھی انڈیا مکمل طور پر ناکام ہوا ہے۔ تو اس ناکامی کے ساتھ ساتھ تو انڈیا کو اب یہ ڈر ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ مکمل طور پر پاکستان کی طرف جا رہا ہے، اور مودی سرکار کا یہ موقف ہے کہ سرحد پر دہشت گردی اس کے لیے ریڈ لائن ہے، لیکن امریکہ کی پالیسی کچھ اور بتا رہی ہے۔ واشنگٹن اب بھارت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس ملاقات کے بعد دہلی نے واضح پیغام دیا ہے کہ یہ قدم غیر ذمہ دارانہ ہے۔ نہ صرف بھارت نے سخت سفارتی احتجاج کیا ہے، بلکہ G7 اجلاس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے ملنے والے امریکہ کے دورے کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین، یہ صرف اختلاف نہیں بلکہ اعتماد کا ٹوٹنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ اس کی ناظرین 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چین کے خلاف امریکی بلاک میں پاکستان کو ساتھ رکھنا، افغانستان کے بعد پاکستان کی جغرافیائی اہمیت، اور سب سے اہم پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ براہ راست تعاون۔ تو انڈیا کو سب سے زیادہ یہی کھٹک رہا ہے کہ پاکستان کے فوجی تعلقات امریکہ کے ساتھ کیوں مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی یہ چیخیں بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کا واضح جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے۔ ویسے بھی اگر جنرل عاصم منیر کے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو دیکھا جائے تو انڈیا اپنے فوجی روابط پاکستان کے ٹرمپ کے اگر جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کو دیکھا جائے تو امریکہ اپنے فوجی تعلقات پاکستان کے ساتھ بڑھا رہا ہے،
اور اسی وجہ سے ٹرمپ نے سیاسی لیڈرشپ کو بائی پاس کر کے سیدھا جنرل عاصم منیر سے ملاقات کیا ہے۔ امریکی حلقوں میں اسی ڈیپ ملٹری انگیجمنٹ کہا جا رہا ہے، یعنی فوجی تعاون کی ایک نئی گہرائی۔ دوسری طرف بھارت اب چین کے ساتھ نرمی کی پالیسی اپنا رہا ہے۔ بیجنگ میں جے شنکر کی موجودگی، چینی سرمایہ کاری پر پابندیوں میں نرمی، یہ سب واشنگٹن پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہیں۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انڈیا جس رفتار سے امریکہ سے دور ہو رہا ہے، کیا وہ اسی رفتار سے چائنا کے قریب ہو سکے گا؟ تو یہ بظاہر تو ناممکن نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے چونکہ چائنا کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کے قریب پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات میں ابھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گہرائی کی طرف یہ ملاقات جا رہے ہیں، یہ تعلقات گہرائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے امریکی حلقوں نے اسے ڈیپ ملٹری انگیجمنٹ کہا ہے، یعنی فوجی تعاون کی ایک نئی گہرائی کہا ہے۔ تو ناظرین، ٹرمپ جیسے طاقتور لیڈر کا جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ ایک غیر معمولی ملاقات ہے، لیکن اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف زیادہ ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جس نے بھارت کی سفارتی ٹیم کو اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں ہے، یہ ایک سمت کا تعین ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ مستقبل میں امریکہ پاکستان کے ساتھ گہرے فوجی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس سے بھارت کا اسٹریٹجک طور پہ تنہائی ظاہر ہو رہا ہے، چونکہ جس رفتار سے امریکہ سے بھارت دور ہو رہا ہے، اس رفتار سے وہ چائنا کے قریب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا پاکستان اس وقت اپنی طاقت کو تبدیل کر رہا ہے؟ لیکن تبدیل نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے نا، چائنا اور امریکہ کے درمیان اپنے تعلقات کو بیلنس کرنا جانتا ہے، اور وہ شروع سے ہی اس کو بیلنس کرتا آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے کا اظہار کریں۔ ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ مستقبل میں اس طرح آنے والی بڑی خبریں اور تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب تک اتنا ہی ہے ناظرین، اس ٹائم ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔